بحمداللہ تعالی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے مہمان حضرت مولانا علامہ عبدالبار رسول نگری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر ایک ربائی پڑھ کے حضرت کو دعوت بیان دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ دمہ یوسف نے حسن دیاں پا دیتیاں جنہ ویکھیا حضرت یوسف دے ول پھل کٹے نہیں پر انگلاں کٹا دیتیاں، پر نہیں سونا کو میرے حضور ورگا، نہیں سونا کو میرے سرکار ورگا، نہیں سونا کو میری سرتاج ورگا۔ اللہ پاک نے بھی حداں مکا دیتیاں، میرے آقا دا چہرہ یارو جنہ ویکھیا رب دی سون اپنی گردنہ کٹا دیتیاں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب نقطہ داں مقرر ذیشان عالم با عمل میری مراد ہمارے دلوں کی دھڑکن بھرپور نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ عبدالبار رسول نگری صاحب۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ باہر نکال کے مجاہدوں والا جواب دو۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، مقام صحابہ، نظام صحابہ، نعرہ تکبیر! الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحبه هداة طريق الحق وحماته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی صدق اللہ خالقنا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت پیار سے تمام دوست درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ،
وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتا ہے خفا کیوں پوچھ ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم معززین علاقہ اور میرے قابل احترام مخدوم محترم ماسٹر محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم، آج ہم دفاع صحابہ کے عنوان سے اس گاؤں بھکڑے والی میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، صحابہ کس جماعت کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں اسی کو واضح کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات سمجھیے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو فرد بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ جوان بوڑھا ہو، شہری ہو یا دیہاتی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ایمان قبول کیا، اور پھر تا وفات ایمان کی حالت پہ قائم دائم رہا تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں الفاظ پھر دہرانے لگا ہوں، جس شخص نے بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایمان قبول کر لیا، پھر تا وفات ایمان پہ قائم دائم رہا تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور ایسے صحابیوں کی تعداد 1,36,000 کے قریب ہے، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کم و بیش 1,36,000 انسانوں نے صدقے دل سے آپ کے ساتھ ملاقات کی اور ایمان قبول کیا، اور پھر تا وفات ایمان پہ قائم دائم رہے۔
انہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا کہ انہیں نبی کی جماعت سے ہٹا دے، نبی کی پارٹی سے ہٹا دے۔ دنیا میں کسی شخص کو کسی پارٹی سے ہٹانا ہو تو دو طریقے، دو حربے لوگ آزماتے ہیں۔ ایک حربہ، ایک طریقہ ہوتا ہے لالچ۔ کسی کو لالچ دے دو عہدوں کا، کسی کو لالچ دے دو دولت کا، کسی کو لالچ دے دو سلطنت کا، سرداری کا، کسی کو لالچ دے دو نوکری کا، کسی کو لالچ دے دو کاروبار کا۔ لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لو، ادھر سے ہٹا دو۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے، اگر کوئی لالچ سے نہیں ہٹ سکا، لالچ میں نہیں آیا، تو پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے ظلم، جبر، تشدد۔ آج کی لینگویج، آج کے زبان میں کہہ لے، اس کے خلاف مختلف پرچے، مختلف طریقوں سے اس کا گھیرا تنگ، تاکہ یہ شخص اس پارٹی سے ہٹ کے ہمارے ساتھ آ جائے۔ 1,36,000 انسانوں نے، ان انسانوں میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ان میں دولت مند بھی، ان میں غریب بھی، ان میں شہری بھی، ان میں دیہاتی بھی، ان میں آزاد بھی، ان میں غلام بھی، میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دشمن نے ان دونوں طریقوں سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی۔ کسی صحابی کو آن کے یوں کہا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ہو، ادھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس آؤ، جائیدادیں تمہیں دیتے ہیں، جاگیریں تمہیں دیتے ہیں، دولتیں تمہیں دیتے ہیں، سرداری تمہیں دیتے ہیں، کاروبار تمہیں دیتے ہیں۔ کسی کو آن کے یہ پیشکش کی، تو خوبصورت نوجوان ہے، ہم تیری شادی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے کرا دیتے ہیں، حسن و جمال تیرے قدموں میں ہوگا، لہذا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پیچھے ہٹ جا۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا اور دشمن کی پیش کردہ پیشکش کو ٹھکرا دیا، دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھا، سرداریوں کو اپنے ٹھوکر سے اڑا دیا، اور انہیں یہ ببانگ دوہل کہہ دیا کہ دنیا کی یہ دولتیں عارضی ہیں، تم ایک سلطنت لاتے ہو، تم ایک حکومت لاتے ہو، تم ایک حسن و جمال لاتے ہو، ساری کائنات کا حسن و جمال بھی ہمارے قدموں میں لے کے آؤ، ہم ٹھکرا دیں گے محمد کی یاری سب پہ بھاری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری سب پہ بھاری۔ سب سے مضبوط یہ ہے، جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو ہٹنے والے نہیں، یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں، اب دشمن نے دوسرا حربہ آزمایا، اب وہ ظلم پہ اتر آیا، تشدد پہ اتر آیا۔ کہیں حضرت بلال حبشی کو پکڑا، ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا دیا، ان کے جسم پہ بھاری پتھر رکھا اور کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ بلال اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ، بلال اب بھی تمہاری زندگی کی ضمانت مل سکتی ہے، لیکن بلال حبشی ہیں کہ ان کی زبان پہ احد احد احد، محمد 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 یہی جملے چل رہے ہیں، اور کہیں پہ حضرت زید ہیں، انہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ سولی پہ لٹکانے سے پہلے کہا جاتا ہے، زید اگر تم چاہو تو تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آئیں، تمہیں چھوڑ دے، کیا قبول ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں، تم یہ چاہو، تم یہ سوچو کہ میری جگہ میرے پیغمبر آ جائیں، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا،
میرا ایمان تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا، میرا ایمان تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مجھے یوں کہا جائے زید تجھے چھوڑ دیتے ہیں اور تیرے چھوڑنے کے بدلہ میں تیرے نبی کے پاؤں میں صرف کانٹا چبھوتے ہیں۔ مجھے اپنے محبوب آقا کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کہیں کسی کو تپتے صحراؤں پہ لٹایا گیا اور کبھی کسی کو گرم 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 لوہے کی سلاخوں پہ لٹایا گیا اور کسی کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا گیا اور کسی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کی آنکھیں نکال لی، کسی کی جائیداد ضبط کر لی، کسی کا گھر ضبط کر لیا، گھر پہ قبضہ ہو گیا، جائیداد پہ قبضہ ہو گیا، جاگیر پہ قبضہ ہو گیا، کاروبار چھین لیا، گھر سے در بدر کر دیا، وطن چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، سمندر پار ملک حبشہ میں چلے گئے، لیکن دل میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا جو عقیدہ تھا، آقا علیہ السلام کی دوستی کا جو عہد و پیمان کیا تھا، اس پہ حرف نہیں آنے دیا۔ دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام تختہ دار پہ آئے تو تب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تلوار کی دھار کے نیچے آئے تب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تپتے صحراؤں پہ لٹائے گئے تب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہیں سولی پہ لٹکایا گیا تب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اماں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اس کی ماں کی چھاتی سے چھین کے نیزے کی انیوں پہ پرو دیا گیا تب بھی وہ نبی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ماں کے سامنے بیٹا تڑپ رہا ہے، ماں پیچھے نہیں ہٹی۔ ابا کے سامنے جوان بیٹا لہو لہو ہو گیا، اماں باپ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ بیوی شوہر سے جدا ہو رہی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ کسی کہنے والے نے اسی منظر کو دیکھ کے کہا تھا، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار پہ آئے تو چوم لیا اس کو، تختہ دار پہ آئے تو چوم لیا اس کو، ایسے جیدار بھی زمانے نے کم دیکھے ہیں۔ نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ صحابہ کون؟ وہ جماعت جس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آقا علیہ السلام سے ملاقات کر کے ایمان قبول کیا اور پھر تا وفات ایمان پہ قائم دائم رہے، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ اور ان یہ جماعت کتنی تعداد میں تھی؟ کم و بیش 1,36,000 صحابہ۔ پھر قرآن کا ورق ورق ان کی شان میں اترا، قرآن کا حرف حرف ان کی شان میں اترا۔ رب العالمین نے ایک سے ایک بڑھ کے جملہ ان کی تعریف میں کہا۔ میں اسٹیج پہ کسی کا نام لے کے، مولانا طاہر رحمان میرے شاگرد ان کا نام لے کے جملہ بول دوں، خوش ہو جائیں گے کہ مجمع میں میری تعریف ہو گئی۔ اور یہ جملہ تو مختصر جملہ ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے رہنے والا۔ رب العالمین نے پھر صحابہ کے بارے میں قرآن میں جملے بولے، کہیں پہ یوں فرمایا یہ اولئک ہم المتقون، یہ متقی جماعت ہے۔ کہیں پہ فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والوں کی جماعت ہے۔ کہیں پہ فرمایا اولئک ہم الراشدون، یہ صحیح سیدھے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے۔
کہیں پہ یوں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب جماعت ہے، اور کہیں پہ یوں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ نبی کے سنگی ہیں، یہ نبی کے بیلی ہیں، یہ نبی کے یار ہیں، یہ نبی کے دوست ہیں۔ کسی مقام پہ یوں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کسی مقام پہ یوں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی میں اعلیٰ درجے پہ پایا، تو قرآن کا حرف حرف ان کی عظمت پہ آیا، قرآن کا ایک ایک سبق ان کی شان میں آیا، قرآن کی ایک ایک آیت ان کی عظمت پہ آئی۔ تو جب یہ عظیم انسان ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ تو ہوگی عظمت صحابہ۔ اب میں اپنی گفتگو کا دوسرا پہلو لینے لگا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا دفاع کرنا۔ آپ سوچیں گے مولانا صاحب دفاع تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حملہ کر رہا ہو، جہاں حملہ نہ ہو وہاں دفاع کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بینک کے گیٹ کے آگے مسلح آدمی بیٹھا ہے، کیوں؟ اسے خطرہ ہے کہ یہاں پہ کوئی حملہ کرتا ہے، تو دفاع وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی حملہ کرے، جہاں کوئی خطرہ ہو حملے کا، وہاں دفاع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام پہ کون حملہ کر رہا ہے؟ کس سے صحابہ کرام کی عظمت شخصیت کو خطرہ ہے؟ احباب کرام، ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو ہمہ وقت ہر دور میں یہ کہتی آئی معاذ اللہ صحابہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ وہ صحابہ کو کبھی منافق کہتے ہیں، صحابہ کو کبھی غدار کہتے ہیں، صحابہ کو کبھی کافر کہتے ہیں، صحابہ کو کبھی فاسق کہتے ہیں، صحابہ کو کبھی بے وفا کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے صحابہ کرام کا دفاع کرنا امت پہ واجب ہے، امت پہ ضروری ہے، امت پہ فرض ہے۔ علماء ہو تب فرض ہے، عوام ہو تو تب فرض ہے۔ تو صحابہ کرام کا دفاع ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا دفاع صحابہ کے عنوان پہ کہ ہم صحابہ کے، ہم نوکر، اور بولو بکڑے والی کے دوستو، ہم نوکر صحابہ کے، ہم نوکر صحابہ کے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا رسول نگری ہم صحابہ کے نوکر ہیں، آخر نوکری کریں تو کس بنیاد پہ کریں، کس وجہ سے کریں؟ چار وجہ ایسی ہے جن بنا پہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں۔ ہم صحابہ کی نوکری کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنی آبرو سمجھتے ہیں، اپنا فخر سمجھتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ ہم صحابہ کے اس لیے نوکر ہیں کہ صحابہ نبی کے بے لوث نوکر ہیں۔ ہم صحابہ کے اس لیے سپاہی ہیں کہ صحابہ نبی کے بے لوث سپاہی ہیں، صحابہ نبی کے بے لوث سپاہی ہیں۔ آپ سیرت کی چھوٹی بڑی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں آقا علیہ السلام سپہ سالار ہے تو سپاہی صحابہ ہے۔ ہر سپہ سالار کا کوئی سپاہی ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہے، جس کو ہم امام کہتے ہیں اس کا مقتدی بھی تو ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے تو تب امام ہے۔ آقا سپہ سالار ہے تو صحابہ نبی کے سپاہ ہیں، صحابہ نبی کے سپاہی ہیں۔ ہم صحابہ کی سپاہی اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نبی کے سپاہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بدر میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا احد میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، میرے آقا خیبر میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا خندق میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا حنین میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا فتح مکہ میں آئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا تبوک میں گئے تو سپاہی صحابہ ہیں، آقا بنی مستلق میں گئے تو سپاہی صحابہ ہیں، بئر معونہ ہے سپاہی صحابہ ہیں، غزوہ موتا ہے سپاہی صحابہ ہیں،
جنگ قادسیہ ہے، سپاہی صحابہ ہے۔ اسلام پیغمبر کی زندگی مبارک میں 27 لڑائیاں ہوئیں، جن 27 لڑائیوں میں سپہ سالار ہمارے آقا ہیں تو سپاہی صحابہ ہے۔ قدم قدم پہ صحابہ سپاہی بن کے گئے، خود بن کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، بوڑھا ہے تو بوڑھا گیا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری للکار کے ساتھ دشمن کو للکارنے والے صحابہ ہیں۔ بدر کے اندر 70 قافلوں کی گردنیں کاٹنے والے صحابہ ہیں۔ احد کے اندر 14 کافروں کی گردنیں مارنے والے صحابہ ہیں۔ خیبر کے قلعے کو اکھاڑنے والے صحابہ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے 360 بتوں کو ٹکڑے 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 کرنے والے، پاش پاش کرنے والے صحابہ ہیں۔ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان بلند کرنے والے صحابہ ہیں۔ حنین کے میدان میں جا کے حنین کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے صحابہ ہیں۔ جاؤ تو صحیح کہاں صحابہ نہیں تو چلیے تو صحیح روم کے اندر جنہوں نے جا کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا صحابہ ہیں۔ یمن میں، یمامہ میں، ایران میں، روم میں، شام میں، فلسطین میں، قادسیہ میں یہ صحابہ ہیں۔ دریائے نیل کو کس نے پیغام دیا؟ یہ صحابہ ہیں۔ دریائے دجلہ کے سینے پہ گھوڑے دوڑانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور افغانستان کے شہر کابل میں پہنچنے والے یہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ سندھ کی دھرتی پہ اسلام کا پرچم لے کے آنے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں۔ کوئٹہ کے اندر چلے جائیے، وہاں پہ آنے والے اسلام کا پیغام لے کے آنے والے نبی کے سپاہی صحابہ ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر، جن کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر، جن کی چمکتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر اور جن کے دشمن کی طرف اچھلتے ہوئے نیزوں کو دیکھ کر، دشمن کے چیرتے ہوئے تیروں کو دیکھ کر علامہ اقبال بھی تڑپ اٹھا تھا اور وہ کہہ اٹھا، دشت تو دشت ہی رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہی رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم نوکر صحابہ کے ہیں، ہم صحابہ کے سپاہی۔ پہلی وجہ یہ کہ صحابہ بے لوث نبی کے سپاہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے قدم قدم پہ سپاہی صحابہ کرام ہیں۔ دوسری وجہ صحابہ کرام کے ہم سپاہی ہیں اس لیے کہ صحابہ کو نبی کی نسبت حاصل ہے، اور نبی کی نسبت ذروں کو صحرا بنا دیتی ہے، نبی کی نسبت قطروں کو دریا بنا دیتی ہے، اور نبی کی نسبت فرش کو عرش بنا دیتی ہے۔ نبی اعلیٰ ہے تو نبی کی نسبت بھی اعلیٰ ہے۔ صحابہ کو نسبت رسول حاصل ہے، یہ نسبت کا احترام پوری دنیا مانتی ہے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں شہر مدینہ کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں شہر مدینہ کی گلیاں رشک جنت ہیں، کیونکہ انہیں نسبت رسول حاصل ہے۔ تو نسبت رسول ذروں کو مل جائے تو ذروں کو مل جائے تو وہ صحرا بنتے ہیں، قطروں کو مل جائے تو دریا بنتے ہیں۔ نسبت رسول اماں حلیمہ کو مل جائے
تو نعت خانوں کی لوری کا حصہ بنتی ہے. نسبت رسول حضرت اماں حلیمہ کی اونٹنی کو مل جائے تو وہ اعلیٰ بن جاتی ہے. تو صحابہ کو بھی نسبت رسول حاصل ہے. صحابہ اپنے کنبے چھوڑ کے، قبیلے چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، کم کر آواز کم کر، میری اپنی آواز بہت ہے. صحابہ کرام کنبے قبیلے خاندان چھوڑ کے پیغمبر سے نسبت جوڑ رہے ہیں. سابقہ نسبتیں توڑ دی. منی دہرایا صحابہ نے، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں. کوئی ان سے پوچھتا تم قوم ہو، من القوم، تم کون سی قوم ہو؟ صحابہ جواب میں کہتے ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے کنبہ ہیں، نبی کا قبیلہ ہیں. تو نبی کے کنبے قبیلے کا احترام واجب ہے، نبی کے کنبے قبیلے کا دفاع واجب ہے، نسبت رسول کا دفاع واجب ہے. آج وہ چمڑے کا ٹکڑا جو میرے پیغمبر کے نالین کا حصہ بنا، جو میرے پیغمبر کے جوتوں کا حصہ بنا، اس گاؤں کے چودھری صاحب کو مل جائے تو وہ اپنی چودراہٹ کی پگ اتار کے پھینک دے گا اور نبی کے جوتے کے چمڑے کو اپنے سر کا تاج بنا لے گا. کیوں بنا لے گا؟ اس لیے کہ نبی کی نسبت ہے. نسبت کا محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ صحابہ، علماء صحابہ، مختار صحابہ، نعرہ تکبیر. ہماری جماعت میں نفیسی صاحب، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ قاری صاحب بھی پہنچے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں صرف 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. عنوان میں نے قائم کیا، صحابہ کون تھے؟ تعارف سامنے آ گیا. عنوان قائم کیا، صحابہ کا ہم دفاع کیوں کرتے ہیں؟ پہلی وجہ، صحابہ نبی کے بے لوث نوکر تو ہم صحابہ کے بے لوث نوکر. دوسری وجہ، نبی کی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے، صحابہ کو نبی کی نسبت اعلیٰ حاصل، اس نسبت کا احترام، اس نسبت کا دفاع ایک ایک امتی پہ واجب فرض ہے. تیسری وجہ، صحابہ پورے کے پورے دین کے گواہ ہیں، دین کے شہادتی ہیں، شہادتی. میں دیہات کے ماحول میں کھڑا ہوں، ذرا دیہاتی لبو لے جا میں جملہ دینے لگا ہوں. کیس ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، اس مقدمہ میں شہادتی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور اس شہادتیوں کا مدعی پارٹی دفاع کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اپنے شہادتیوں کو محفوظ رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر کیس کو کامیاب کرنا ہے، اپنے شہادتیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے شہادتیوں کا دفاع کرتے ہیں. پورے کا پورا اسلام ایک مقدمہ ہے. میرے آقا کی نبوت، اس کے گواہ صحابہ ہیں، آقا کی ذات کے گواہ صحابہ ہیں، پورے کے پورے دین کے گواہ صحابہ ہیں. کہاں کہاں صحابہ گواہ ہیں؟ ذرا چلیے تو صحیح. میں ذات نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، جسم نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، حسب نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے اعلان نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، نزول قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے انوارات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی بشارات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی فتوحات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی رؤیت کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی لیاقت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی طہارت کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کے پسینہ کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے مدینہ کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے علم کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے حلم کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کے صبر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی تجارت کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی شادیوں کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاحوں کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی 11 شادیوں کے نکاح صحابہ ہیں،
پیغمبر علیہ السلام کے وضو کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے غسل کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے قیام کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے رکوع کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے سجدہ کے گواہ صحابہ ہیں، پیغمبر کی زکوٰۃ کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے منبر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے محراب کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے سفر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے حضر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے بدر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے احد کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے خیبر کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی خندق کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے غار حرا کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے غار ثور کے گواہ صحابہ ہیں، اور نبی کی بیت الخلا کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے بیت اللہ کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے فرش پہ چلنے کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے عرش پہ چلنے کے گواہ بھی صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، صداقت صحابہ، امانت صحابہ، دیانت صحابہ، شرافت صحابہ، گواہان نبوت، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اسے اپنا عین ایمان جانتے ہیں۔ میں نے 3 وجہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی وجہ صحابہ نبی کے بے لوث سپاہی، تو ہم صحابہ کے بے لوث سپاہی۔ دوسری وجہ صحابہ کو نبی کی نسبت حاصل اور نسبت کا احترام امت پہ واجب ہے۔ تیسری وجہ نبی کے پورے دین کے گواہ صحابہ ہیں، تو نبی کے گواہوں کو محفوظ رکھنا، ان کی عدالت کا، ان کی عظمت کا، ان کے ناموس کا، ان کے احترام کا، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر آواز لگانی، نعرہ لگانا، نوکر میں صحابہ کا، یہ ہم پہ واجب ہے۔ نوکر میں صحابہ کا، مقام نبی تو مقام نبی ہے، مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بصد شان دیں گے۔ میں نے گزارشات کے ساتھ اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ اپنے تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام دوست، مجھے یہ کوئی چہرہ میرے لیے اوپرا نہیں ہے، سبھی میرے بھائی بیٹھے ہیں۔ اسٹیج پہ میرے بزرگ ماسٹر محمد یوسف صاحب، سامنے میرے بڑے بھائی رانا ذوالفقار صاحب، ذرا پچھلی صفوں میں چلے جائیں، بھائی افتخار صاحب، وہ مرتضیٰ اور وہ شاہد، یہ سبھی میرے بھائی ہیں۔ ان بھائیوں کی جو ساری محنت ہے، اللہ کریم اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔